بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما أخرجه البخاري في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، رمضان کا بہت مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی برکت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رمضان سے 2 مہینہ پہلے جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما اور ہماری عمر کو دراز کر کے رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ یعنی رمضان کا شوق اور رمضان کا انتظار 2 مہینہ پہلے سے شروع ہو جاتا تھا، اور بعض علماء نے بعض سلف صالحین کے متعلق لکھا ہے ان کی پوری زندگی رمضان ہی کے ارد گرد گھومتی تھی۔ رمضان سے پہلے 6 مہینہ پہلے سے وہ دعا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہو جائے، اور پھر رمضان کے بعد 6 مہینے تک تقریباً وہ یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ جو کچھ ہم نے عبادت کی ہے رمضان میں، دعائیں کی ہیں، اس کو قبول فرما لے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا مبارک مہینہ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا، ورنہ نہ جانے کتنے لوگ پچھلے سال رمضان میں ہمارے درمیان تھے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے متعلقین میں سے، مگر اس سال وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، یہ رمضان ان کو نصیب نہیں ہوا۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ جو اس سال رمضان میں موجود ہیں، اگلا رمضان پتہ نہیں ان کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ لہذا ہر ایک اس ماہ مبارک کی جتنی زیادہ قدر کر سکتا ہے وہ قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ رمضان اس لیے دیا تھا کہ بندے 11 مہینے جب دنیا کمانے میں، دنیا کے کاروبار میں، دنیا کے حاصل کرنے میں لگیں گے تو بندے جو ہے مجھ سے دور ہو جائیں گے، اور بندوں کا تعلق میرے ساتھ کمزور ہو جائے گا۔ تو اس دوری کو ختم کرنے کے لیے، تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ نے یہ ماہ مبارک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک ہمیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، اس لیے ہماری فطرت بھی اللہ خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ جیسا بندوں کو میری بندگی کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی بندگی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ہر عمل سے میری بندگی کا اظہار کرے۔ پورے دن کا خلاصہ یہی ہے، سارے احکام اسی لیے ہیں کہ ہر عمل سے بندہ اب اس نے اپنے گلے میں جو ہماری غلامی کا توق ڈالا ہے، اپنے ہر عمل سے اس کا اظہار کرے۔ تو اسی پر اللہ نے کامیابی کا مدار رکھا ہے۔
زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی میں اگر بندگی نہیں ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے، تو یہ زندگی دونوں جہان کی شرمندگی اور رسوائی کا ذریعہ ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سب کچھ اللہ کی اطاعت پہ، اللہ کی عبادت پہ لگا دیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہماری جان مال تو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لی، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم لوگ کمزور ہیں اور کوتاہ ہیں، اور ہماری کوتاہی کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا، فرمایا کہ ٹھیک ہے بندو، 11 مہینے تم دنیا میں لگے رہے، دنیا کے مزے لوٹتے رہے، جس کی وجہ سے میرا تعلق کمزور ہو گیا۔ 1 مہینہ میں تمہیں دیتا ہوں، کم از کم اس 1 مہینے میں میری طرف رجوع کر دو، اور میرے ساتھ جیسا تمہارا تعلق ہونا چاہیے اس تعلق کو جو ہے مضبوط بنا دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ جو 1 مہینہ دیا ہے، بندہ اس کو بھی اسی طرح گزار دیں گے، جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے اور جیسی اس مہینے میں عبادت کرنی چاہیے، بندے وہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ لیکن تو چونکہ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بندوں کا ہمیشہ اللہ تعالیٰ فائدہ چاہتے ہیں، خیر خواہی چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ چلو 1 عشرہ تم نے ضائع کر دیا، 2 عشرہ تم نے ضائع کر دیا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، آخری عشرہ میں تمہیں ایک چانس اور دیتا ہوں۔ اگر تم نے اس آخری عشرے کو وصول کر لیا اور میری عبادت کا حق ادا کر دیا، تو سمجھ لو کہ تمہارا بیڑا پار ہے۔ لہذا 1-2 دن کے بعد آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ جو کچھ ان 2 عشروں میں ہم سے غفلت ہوئی، کوتاہی ہوئی، ناقدری ہوئی، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں اور استغفار کریں۔ اور سب سے بنیادی بات علماء نے یہ بتائی کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمت رمضان پر کہ اللہ نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا۔ اگر ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ اس کی قدردانی کی ہمیں توفیق نہیں دیں گے۔ تو ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا وعدہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ جو آخری عشرہ آ رہا ہے، یہ بہت مبارک عشرہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بخاری کی حدیث پڑھی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، آج کون سی شب ہے؟ آج 20 ہے۔ کل مغرب سے جو آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، جب یہ عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، جس طرح کوئی محنت کا کام کرنے سے پہلے کوئی شخص اپنی لنگی کو مضبوط باندھ لیتا ہے، اس طرح کمر کس لیتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور پھر پوری رات کو عبادت کے ذریعے زندہ کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا دیتے تھے۔ تہجد میں گھر والوں کو اٹھانے کا معمول تو پورے سال تھا، لیکن رمضان کے آخر عشرے میں فرماتے تھے کہ یہ راتیں بستر پہ جانے کی نہیں ہیں، یہ راتیں تو مصلی پر گزارنے کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی راتیں ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ سال کی کسی رات میں ان 10 راتوں کے علاوہ کسی ایک رات میں آپ نے پورا قرآن ختم کیا۔ صرف یہی 10 راتیں ایسی ہیں رمضان کے آخر عشرے کی جس میں ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن ختم فرماتے تھے۔ اور فرمایا کہ مجھے یاد نہیں کہ اس عشرے کے علاوہ سال کی کسی ایک رات میں آپ نے پوری رات عبادت کی ہو، کیونکہ آپ سوتے بھی تھے اور عبادت بھی کرتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، لیکن رمضان کے آخر عشرے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے تھے۔ ہمارا جو یہ عشرہ ہے،
وہ دو چیزوں کی وجہ سے عام طور پہ ضائع ہوتا ہے۔ ایک تو موبائل کا استعمال، ہمیں ایسی عادت ہے ہر وقت موبائل دیکھنے کی، تو موبائل کا جو غیر ضروری استعمال ہے یہ وقت کا خون کر دیتا ہے، وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ لہذا انتہائی ضروری استعمال کے علاوہ موبائل کو جو ہے استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ ایام اور یہ لمحات جو ہیں موبائل کے اندر وقت ضائع کرنے کی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں، بندوں کی مغفرت کے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں، اور ہم کہاں متوجہ ہیں؟ موبائل کے اندر۔ تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ کم از کم ان 10 دنوں میں ہم موبائل کا غیر ضروری استعمال 100% بند کر دیں۔ اور دوسرا ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے بازاروں میں، اور آزمائش یہ ہے کہ ان دنوں میں لوگ آفر لگاتے ہیں، تنزیلات آتی ہیں عید کی مارکیٹوں کے اندر۔ تو یاد رکھیے کہ اس مہینے میں اللہ کی جو آفر ہے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ اس آفر سے اگر ہم فائدہ اٹھائیں گے تو ہماری آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بنے گی، اور دنیا کی جو یہ آفر ہے اس سے ہماری چند دن کا فائدہ ہے۔ جب لاج چلے گا بنجارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، سب انسان کو یہاں سے چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ لہذا ایک فانی چیز کی وجہ سے اپنی لازوال نعمتوں کو چھوڑنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنے اکابر کو دیکھا، ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ پیر صاحب کے یہاں جو پیرانی صاحبہ، کہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے عید کی 100% تیاری ہو جاتی تھی، کہ رمضان کے مہینے میں عید کے نام پہ بازار جانا نہ پڑے۔ خود تو جاتے ہی نہیں تھے، کسی کو بھیجنا بھی نہ پڑے، عید کے سارے جوڑے رمضان کے مکمل شعبان کے آخر عشرے میں سب تیاری ہو جاتی تھی۔ اب ہم لوگ عید کے نام پہ اپنا قیمتی وقت بازاروں میں ضائع کرتے ہیں، حالانکہ یہ وقت ہمارا مسجد میں مصلی پہ گزرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے خیر الاماکن مساجدها، خیر کی اور برکت کی جو جگہ ہے وہ مسجدیں ہیں، وشر الاماکن اسواقها، اور شر کی جگہ، غفلت کی جگہ، بے پردگی کی جگہ، مادیت کی جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ لہذا بازار جانا بہرحال بعض مرتبہ ہماری مجبوری ہوتا ہے، مجبوری میں ہم ضرور جائیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ کم سے کم وقت میں اپنی ضرورت پوری کریں۔ اور بازار جانے کی دعا اگر پڑھ لیں تو پھر تو انشاءاللہ بازار جانا بھی عبادت بن جائے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث میں آتا ہے کہ بازار میں داخل ہونے کے وقت جو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھے گا اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ اس کے گناہ معاف ہوں گے، 10 لاکھ اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک عالی شان اس کے لیے محل تعمیر کرائیں گے۔ تو اگر ہمیں مجبوراً جانا بھی پڑے بازار تو ہم قطعاً اس دعا کو نہ بھولیں، تاکہ ہمارا بازار جانا بھی عبادت بن جائے۔ اس اخیر عشرے کی ایک خصوصیت تو ہے اس عشرے کا اعتکاف۔ یہ اعتکاف مسنون ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ مدینہ پاک آنے کے بعد سے وفات تک کسی سال بھی آپ نے اخیر عشرے کا اعتکاف نہیں چھوڑا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجبا للمسلمین، کہ مجھے مسلمانوں پہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جو آپ نے پورے مدنی قیام کے دوران 1 سال بھی نہیں چھوڑی، امت اس کو کتنی آسانی کے ساتھ چھوڑتی ہے۔ شاید 5% بھی امت کے افراد اعتکاف نہیں کرتے۔ لہذا جس کو اللہ توفیق دے، موقع دے، وہ ضرور اس اخیر عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کرے۔ اور دوسری جو خصوصیت ہے وہ شب قدر ہے۔ شب قدر یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس میں لوح محفوظ سے قرآن نازل ہوا آسمان دنیا پہ،
اور اس رات میں فرشتے بہت بڑی تعداد میں آسمان سے اترتے ہیں اللہ کی رحمتیں لے کر، اللہ کی سوغات کو بانٹنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے۔ اور یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ القدر، اور سورۃ الدخان کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ راجح تفسیر کے مطابق اس سے بھی شب قدر مراد ہے۔ تو یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال 4 مہینے۔ اگر کوئی بندہ 83 سال 4 مہینے صبح شام اللہ کی عبادت کرتا ہے، مصلی پہ سے اپنا سر ہی نہیں اٹھاتا، تو اس کو جتنا اجر ملے گا، جتنا ثواب ملے گا، اتنا اس ایک شب قدر میں عبادت کرنے والے کو ملے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ملے گا، کیونکہ قرآن نے کیا کہا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنا زیادہ بہتر ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ البتہ اتنی بات ہے کہ خیر کا جو لفظ آتا ہے یہ معمولی فرق کے لیے نہیں آتا، جہاں بہت زیادہ فرق ہو وہاں خیر کا لفظ آتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے اکابر، ہمارے سلف صالحین اس کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر متعین طور پہ بتا دی گئی تھی کس رات، کون سی رات ہے، لیکن جب آپ صحابہ کو بتانے کے لیے نکلے تو راستے میں 2 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ان کے درمیان صلح صفائی کرانے میں آپ مشغول ہوئے، اور وہ جو ہے آپ جو بتائی گئی تھی متعین رات وہ آپ کے ذہن سے نکل گئی، آپ بھول نہیں گئے بلکہ آپ کو اللہ کی طرف سے بھلا دیا گیا۔ آپ نے پھر صحابہ کرام سے بتایا کہ شب قدر کی جو ہے متعین رات مجھے بتا دی گئی تھی، لیکن راستے میں 2 لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھے بھلا دی گئی۔ اب اس کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب طاق راتیں کون کون سی ہیں؟ 21ویں شب جو کل آ رہی ہے پہلی، 23ویں شب اس کے 2 دن بعد، 25ویں شب اس کے 2 دن بعد، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ یہ جو 5 راتیں ہیں ان میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ بہت سے عامت الناس 27ویں شب ہی کو شب قدر کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ احتمال اس میں کوئی شک نہیں، 27ویں شب میں شب قدر کا احتمال ہے اور بہت زیادہ احتمال ہے، لیکن متعین کر دینا 27ویں شب کو کہ یہ شب قدر ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین طور پر نہیں پتا تھا تو آج 1400 سال کے بعد ہمیں کہاں سے پتہ چل سکتا ہے؟ لہذا اس کو متعین کر کے شب قدر کہنا یہ صحیح نہیں۔ یہ 5 راتیں، 5 رات میں کسی میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ سلف صالحین کا معمول تھا کہ ان راتوں کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، مغرب کے بعد باقاعدہ غسل کرتے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے، عطر لگاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں۔ اب اگر ہمارے بدن میں سے بو آئے گی، پسینے کی بو آئے گی، اسمیل آئے گی تو فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے ان الملائکۃ تتأذی مما یتأذی بہ بنو آدم، انسان کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں مت جانا، کیونکہ تمہارے منہ سے جب پیاز کی بو آئے گی تو اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ اور خاص طور پہ اس عشرے میں ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، خوب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں، پوری امت کے لیے، دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے،
یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے لو لگانے کا مہینہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخیر عشرے کی ان مبارک راتوں میں مجھے کثرت نوافل سے زیادہ کثرت دعا پسند ہے۔ کثرت نوافل سے زیادہ کثرت دعا مجھے زیادہ پسند ہے، لہذا نوافل بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، اذکار اور تسبیحات بھی پڑھیں اور دعا مانگیں، مگر دعا کا خاص اہتمام کریں۔ اور دعا کا جو مسنون طریقہ ہے اس میں عام طور پر ہم لوگ ایک غلطی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ مسند احمد کے اندر بھی روایت ہے، ابو داؤد کے اندر بھی، کہ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ دعا کرے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے بعد درود پڑھے، اس کے بعد پھر جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے۔ یہ ہے دعا مانگنے کا مسنون طریقہ۔ ہم درود شریف تو پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن درود سے پہلے ہمیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور اس نے ہاتھ اٹھاتے ہی اپنے مطالبات شروع کر دیے، اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، یہ کر دے، وہ بنا دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عجل ھذا، اس نے جلد بازی کی۔ اس لیے مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے کہ ہماری جو دعا ہے وہ ہوٹل کے آرڈر کی طرح ہے، کہ جس طرح وہاں بیٹھ کے فوراً آرڈر دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ لاؤ، یہ لاؤ، یہ لاؤ، یہ لاؤ، اسی طرح ہم لوگ بس ہاتھ اٹھاتے ہی اپنے مطالبات شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس کا ادب یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں پہلے اس کے حمد و ثنا بیان کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر جو مانگنا ہو وہ مانگے۔ ایک شخص نے دعا شروع کی، سنن النسائی کے اندر روایت ہے، تو اس نے سنت طریقے کے مطابق پہلے حمد و ثنا بیان کی اللہ کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، اس کو دیکھ رہے تھے، پھر اس نے درود پڑھا تو آپ خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اب دعا کرو، جو دعا کرو گے قبول ہوگی، اور مانگو، جو مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا، کیونکہ تم نے دعا کے آداب کو پورا کیا ہے۔ اب حمد و ثنا کے تو الفاظ بہت ہیں، میں ایک آسان سا آپ کو بتا دوں کہ درود شریف سے پہلے آپ کہہ دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیے۔ تو الرحمن الرحیم جو ہے یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس میں دعا سکھائی گئی ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم سے دعا شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اور بعض ہمارے اکابر کا تو معمول ہے کہ وہ دعا کے شروع میں درود سے پہلے سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں، تو وہ حمد و ثنا جو اللہ نے خود بیان کی ہو وہ کتنی جامع ہوگی۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ تفصیلی دعا مانگ رہے ہیں تو پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، اور اگر مختصر دعا مانگ رہے ہیں وقت کم ہے تو کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پھر درود شریف پڑھیے اور پھر اس کے بعد مانگیے۔ یہ جو وقت ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ختم قرآن کے موقع پر جمع ہو کر اجتماعی دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر پہلے یہاں اللہ کی توفیق سے قرآن پاک ختم ہوا ہے، لہذا یہ نور علی نور، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ لہذا ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنی دین اور دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کو مانگیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح دعا مانگنے کا حق ہے ایسی دعا مانگنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ کرا دیا، آپ نے پہلے سے منہ میں پان رکھ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا أرحم الراحمين إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضانا اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أنت العالم بحوائجنا ودعواتنا كلها فاقض حاجاتنا وأجب دعواتنا يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات من فوق 7 سماوات في الدين والدنيا والآخرة اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة لا علينا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے اے اللہ ہماری پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے اے اللہ آپ کا کوئی حکم ایسا نہیں جو ہم نے توڑا نہ ہو اے اللہ آپ کے حبیب
حبیب کی کوئی سنت ایسی نہیں جو ہم نے چھوڑی نہ ہو۔ اے اللہ ہمارے ظلم عظیم کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے دن کے اجالے میں کیے ہیں، اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے رات کی تاریکی میں کیے ہیں، اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے سہوت کیے ہیں، اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم نے آمدن کیے ہیں، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری جھولی میں مغفرت ڈال دے، اے اللہ آپ کریم ہیں اور کریم کے دربار کا بھکاری خالی ہاتھ نہیں جاتا، اے اللہ ہم آپ کے دربار کی بھکاری ہیں، اے اللہ مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، اے مالک ہماری جھولی میں مغفرت ڈال دے، اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں، اے اللہ آپ کے حبیب کی امت میں ہیں، اے اللہ آپ کے علاوہ نہ کسی کو مانا ہے اور نہ مانیں گے، اے اللہ آپ کے ساتھ نہ کسی کو شریک کیا ہے اور نہ کریں گے، اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں، اے اللہ آپ نے اگر ہمارے اوپر نظر کرم نہ فرمائی، اے اللہ ہم تباہ ہو جائیں گے، اے اللہ ہم برباد ہو جائیں گے، اے اللہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں بچیں گے، اے اللہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے، اے اللہ اپنے ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما دے اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ جو عابد ہیں ان کو عبادت کا سہارا، اے اللہ جو زاہد ہیں ان کو زہد کا سہارا، اے اللہ جو متقی ہے ان کو تقوی کا سہارا، اے اللہ جو داعی ہے ان کو دعوت کا سہارا، اے اللہ جو عالم ہے ان کو علم کا سہارا، اے اللہ ہم مفلس قلاش، ہم بے سہاراؤں کا تو ہی ایک سہارا ہے، اے اللہ ہمارے اوپر کرم فرما دے، رحم فرما دے، فضل فرما دے، اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اے اللہ ہماری ضرورتوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری بیماریوں کو، ہماری مشکلات کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہماری ایک ایک ضرورت پوری فرما دے، ایک ایک مشکل حل فرما دے، ایک ایک بیماری ختم فرما دے، اور اے اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں دین کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو بھی قبول فرما، ہمارے بڑوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ ہماری خواتین کو بھی قبول فرما، ہمارے مردوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو صحابہ کے گھروں کا نمونہ بنا دے، اے اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی کا نمونہ بنا دے، اے اللہ ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما اور ہر شر سے حفاظت فرما، اے اللہ تیرا یہ ماہ مبارک، اے اللہ یہ ماہ مبارک تیرا مہمان آیا، اے اللہ اس کا 2/3 حصہ ہماری غفلت کی نظر گزر گیا، اے اللہ ہمارے ظلم عظیم کو معاف فرما دے، اے اللہ جو کچھ ایام باقی ہے اے اللہ ان کی قدردانی کی توفیق ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ اگرچہ ہمارا کوئی عمل تیرے دربار میں پیش کیے جانے کے قابل نہیں ہے، لیکن اے اللہ تو بڑا رحیم ہے بلکہ ارحم الراحمین ہے، تجھ سے بڑھ کر نہ کوئی رحم کرنے والا ہوا ہے اور نہ ہوگا، اے اللہ ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہم سے عبادت ہوئی ہے محض اپنے کرم سے قبول فرما لے، ہمارے ایک ایک سجدے کو قبول فرما لے، ایک ایک رکوع کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری تلاوت کو قبول فرما لے، ہماری نوافل کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہمارے صدقات اور خیرات کو قبول فرما لے، اے اللہ جو قرآن تیری توفیق سے اے اللہ سنا گیا ہے، اے اللہ اس کے سنانے میں اور سننے میں جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہو اے اللہ محض اپنے کرم سے معاف فرما دے، اور اے اللہ سننے کو بھی قبول فرما، اور اے اللہ سنانے کو بھی قبول فرما، سننے والوں کو بھی قبول فرما، سنانے والے کو بھی قبول فرما، اے اللہ قرآن کو سینے سے لگانے والا بنا دے، قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے، قرآن
کو اے اللہ صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، پوری انسانیت کو قرآن کی دعوت دینے والا بنا دے۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ بغیر مانگے عطا فرما دے، اے اللہ جب تک اس دنیا میں رہے دین پر اور دین کی محنت پر ثابت قدم رہے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.